لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم، اے امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم،
تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، جو تیرے نام سے جلتے ہیں ملحد و زندیق، جو تیرے نام سے جلتے ہیں ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ ماہ رجب المرجب کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو، تمام اس کی زیبائش اور آرائش کو، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آراستہ کیا، اور پھر اس دنیا کی ایک زندگی بھی مقرر فرما دی، ایک وقت متعین فرما دیا کہ کائنات کا نظام ایک محدود اندازے کے مطابق چلنے کے بعد اس میں بسنے والی ضرور چیزیں جو ہیں وہ موت کا ذائقہ چکھ لے گی، اور پھر ابد الآباد کی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اس کا آغاز ہو جائے گا۔ چنانچہ اس ٹائم کی لمیٹیشن، اس کا اندازہ اور اس کی تقویم اور اس کی ترتیب کے لیے اللہ تعالی نے سال کا تعین فرمایا، سالوں کا تعین فرمایا، اور پھر سال کے اندر مہینوں کا بھی تعین فرما دیا، اور پھر اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ جب ہم نے زمین اور آسمان کو تخلیق کر لیا تو ہم نے 12 مہینے جو ہے اس کے ٹائم کو، اس کے وقت کے استمرار کے لیے، دوام کے لیے، بقا کے لیے اجرا فرمایا ہے۔ اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور شرف اور فضیلت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جنہیں قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل عرب عزت اور تقریم کی نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ وہ ان مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب المرجب، ان مہینوں کے اندر کسی بھی طرح کی سرکشی، عدوانی، لوٹ مار، لڑائی جھگڑا، دھکم پیل وغیرہ سے وہ احتراز کرتے تھے۔ بقیہ مہینوں میں، 8 مہینوں میں جو وہ چاہتے ہیں، ان کا جو من کرتا وہ کا گزرتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ہم نے ان 4 مہینوں کو معزز اور محترم فرمایا ہے۔ دشمن بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے، جس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ان 4 مہینوں میں جو جنگ اور قتال کا بہت وبا ہوتا تھا، اور دیگر جو کفریہ اور مشرکین مکہ کی یا غیر مسلموں کی قبائل عرب کی جو رسومات قبیحہ، غلط ان کی جو عادات اور رسومات تقالید تھی، ان کو تو اسلام نے باطل قرار دے دیا، مگر ان 4 مہینوں کی عزت اور احترام اور تقریم کو برقرار رکھا۔ البتہ اس میں ایک بات کی تاکید اور تلقین اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اگر ان مہینوں کے اندر کوئی مملکت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو، اسلام اور اسلام کے شعائر کو اور اسلام کے ماننے والوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر ان مہینوں کی حرمت، عزت اور تقریم اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کی عزت اور تقریم اس پر بھی بالادست ہے۔ چنانچہ اس سے انتقام لیا جائے گا، ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، جیسا کہ تاریخ اسلامی کے اندر غزوات اور سرایا کے واقعات موجود ہیں۔ اس رجب المرجب کے مہینہ میں اسلامی تاریخ کے بہت سارے اجلے اور روشن واقعات اور حوادث
وقوع پذیر ہوئے ہیں، اور تاریخ کے بہت سے نازک لمحات بھی اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت سے متعلق مشہور روایت یہ ہے کہ وہ 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نہیں بلکہ بچپن میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں، اور اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کے اندر پرورش پانے والے بھی حضرت علی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اہم ترین اور نازک ترین زمینی جو سفر ہے، اس سفر کے جو داؤ پیچ ہے یا اس سفر کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، مشرکین مکہ کی ریشہ دوانیاں، ان کی تکالیف، ان کی جانب سے ملنے والی تکالیف، آزمائشیں، مصیبتیں، اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہجرت کر جائیے مدینہ منورہ کی طرف، وہاں آپ کو امن اور سکون میسر آئے گا، آپ اپنے وقت کو اس بلد الامین کو ابتر کر دیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ فرمایا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر، جو کہ اس وقت قتل گاہ تھی، وہ پھولوں کا بستر نہیں تھا بلکہ کانٹوں کی سیج تھی، ان پر حضرت علی المرتضیٰ کو آرام فرما ہونے کا حکم صادر فرمایا، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کاشانے سے چل کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہیں مطلع کیا کہ ہمیں حکم اذن ہجرت مل گیا ہے، چنانچہ اب چلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم سفر کے لیے بہت پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرناک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزارا کہ جب چاروں جانب سے، چہار جانب سے 100 سے زائد مشرکین عرب وہ تلواریں، ننگی تلواریں، نیام سے باہر نکلی ہوئی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں تو انہیں شہید کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت پہ روانہ ہو گئے۔ صبح انہوں نے دیکھا وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی، باوجود اس کے کہ اہل مکہ مسلمانوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، بغض اور عداوت کرتے تھے، ساحر اور مجنون کے خطابات کیا کرتے تھے، اس سب کے باوجود بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں۔ اپنی امانتیں، اپنے قیمتی خزانے، اپنے کے سونا اور چاندی اور دیگر زیورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ بطور امان رکھا کرتے تھے۔ یہ امانتیں کفار مکہ کے سپرد کرنے کا فریضہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جلیل القدر صحابی جلیل ہیں، جو خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کی جنت میں سے بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد نکاح بھی حضرت علی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ، ہم لوگ دین جو ہے وہ در والوں سے لیتے ہیں، اہل سنت گھر والوں سے، اہل سنت باہر والوں سے لیتے ہیں، وہ باہر والوں سے لیتے ہیں، اور ہم گھر والوں سے دین لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک جزو لا ینفک ہے کہ ان کے درمیان دوری نہیں کی جا سکتی، تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کی شادی کا خرچہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے گواہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ صحابہ اور اہل بیت باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کی، لیکن دشمن جو ہے اپنے مابین عداوتیں پیدا کرنے کی یا بتانے کی کوششیں کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر اور مشبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں وہ صحابی جلیل کہ جنہوں نے فتح خیبر کی قیادت کی، انہوں نے سنبھالی، غزوہ بدر کے اندر مبارزت میں بھی پیش قدمی کی، غزوہ احد کے اندر بھی پیش قدمی کی، اور غزوہ خیبر کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے مضبوط قلعہ جو خیبر تھا اس کو فتح کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور صحرا ان کے سر سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تمام خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کلیدی عہدوں کے اوپر متمکن رہے کہ وہ قاضی القضات کے عہدے پہ بھی رہے اور مشیر خاص کے بھی طور پر بھی رہے، اور حضرت سیدنا یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتی میں جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیے، اپنی بیگم صاحبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا جنازہ پڑھائیے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مصلی امامت مسجد نبوی میں تفویض دیا اور ایک نماز میں آپ تشریف نہ لائے، تو پھر صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، مشورہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غشی سے جب ہوش میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہماری دینی عمارت کے دین کا جو سب سے اہم ترین رکن ہے، ارکان اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے، اور مرنے کے بعد انسان کا سب سے پہلے حساب اور کتاب اسی نماز سے متعلق ہوگا، جب دین کے اہم رکن کی امامت اور سربراہی اور قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کر دی ہے، تو ہم دنیا کی عمارت اور خلافت کی بھی آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کی پیش قدمی اور آپ کے ساتھ جو ہے مطابقت کرتے رہیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مقرر فرمایا، لہذا میں آپ پر پیش قدمی نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا نماز جنازہ بھی آپ بھی پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان کے مشیر خاص رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی محبت صحابہ و اہل بیت کا یہ مظہر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفہ حضرت خلیفہ دوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہیں، جن کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، ان کے گھر کا جب روائی محاصرہ کر لیتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر خلافت کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے دونوں صاحبزادوں کو نواسائے رسول کو فرماتے ہیں، سبطِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرماتے ہیں اپنے چچا کے گھر کے دربان کو چوکیدار اور محافظ بن کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی دشمن دروازے سے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پانی اور کھانا پینا ہر چیز بند کر دی گئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشق لے کر پانی قصر خلافت میں پہنچانے کے لیے جب پیش قدمی کرتے ہیں تو دشمن جو ہیں بلوائی جو ہیں وہ تیر کے ذریعے سے اس مشق کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں، اس کو جو اس کے اندر دغب لگا دیتے ہیں، اس پانی وہ سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمامہ مبارک جو
جو ہے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکتے ہیں کہ اے عثمان میں نے کوشش بڑی کی ہے لیکن یہ دشمن اور یہ بدوائی جو ہے ہمیں پیشقدمی نہیں کرنے دے رہے، آپ تک پانی نہیں پہنچانے دے رہے۔ یہاں تک حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان آپ ہمیں حکم دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان بدوائیوں کی سرکوبی کر دیں۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جلیل ہے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قصر اور ایک باغ میں موجود ہیں، مختلف صحابہ کرام آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت میں براجمان رہتے ہیں، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، حضرت ابو بکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں موجود رہے، اجازت دے دی آنے کی اور جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی ظاہر رہی، کھلی رہی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے ساتھ ان کو جنت کی بشارت کی خوشخبری اور دلیل سنا دی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت بلال نے بتلایا کہ اب دروازے کے اوپر عثمان بن عفان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا رکھ دیا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استفسار کیا اے محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا حکمت ہے؟ میرے ابا جان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیگر صحابہ آتے ہیں، آپ اپنی کیفیت میں برقرار رہتے ہیں، لیکن عثمان جب آئے، جب ان کی ندا آئی کہ عثمان اجازت چاہتے ہیں تو آپ فوراً سیدھے ہو کر اپنے کپڑے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ اس قدر عزت عصمت والے صحابی جلیل ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خون نہیں بہتا ہوا دیکھ سکتا۔ انہوں نے قتال کی اجازت نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت بھی جو ہے رجب